آپ کے اوپر ایک الزام سیکولرزم کا آپ نے بات کی. جی جی. یو کنسیڈر یور سیلف ایز اے سیکولر؟ اگر اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح ہم کہتے ہیں اسلامک بینکنگ، اسلامک ڈیموکریسی، تو اسلامک سیکولرزم اس اعتبار سے ظاہر ہے جی جب بینکنگ اسلامی ہے ٹھیک ہے تو سیکولرزم ان معنوں میں نہیں کہ ڈینائل آف گاڈ، ان معنوں میں کہ آپ باقی لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق دیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل سے علیحدہ کر دیا ہے. جس کی مرضی وہ یہ راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی وہ راستہ اختیار کرے. دس از سیکولرزم. نہیں اگر یہ دیکھیں نا وہی بات ہے نا، لیکن ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے نا اس نے سیکولرزم سے مراد لادینیت لے لی ہوئی ہے. وہ تو وہ دیکھیں غلط الہام ہو چکا ہے نا، مسکنسیپشن ہے نا. تو اس کو میں نے اس لیے پھر میں نے جملہ کیا بولا، اگر میں اسلامک سیکولرزم بولوں تو یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. میں سٹارٹ لیتا ہوں اسلامک بینکنگ، اسلامک ڈیموکریسی اور اسلامک سیکولرزم. سیکولرزم آپ اب اس کو صرف اس لیے کہ کرٹیسزم نہ ہو آپ اسلامک کا لفظ بیچ میں ساتھ نہ لگائیں، مطلب اٹ از سیکولرزم. دیکھیں آپ مجھے کسی اور نئی دوزخ کے اندر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے، یو اسٹینڈنگ ود دیٹ. میں نے تو قرآن سے آپ کو بتایا نا، اسلامک سیکولرزم قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ تلوار کے زور پہ، اور آپ اس سیکولرزم کے ساتھ کھڑے ہیں. میں یہ کہ اسلامک سیکولرزم کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا چلے مجھے میں اس کے لیے پوری ایک پوڈ کاسٹ لادا ہوگی اگر اس ٹاپک کو چھیڑ لیا. اس کو اس طرح کرتے ہیں نا آسان الفاظ میں، آپ مجھے اسلامک سیکولرزم اور سیکولرزم میں فرق بتا دیجیے کیا ہے. اس طرح کر لیتے ہیں. اسلامک سیکولرزم وہ ہوتا ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے اور جو پاکستان سے باہر ہو وہ دوسرے والا سیکولرزم ہوتا ہے. اچھا اس کو آپ یوں سمجھیں ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں. میں ڈیموکریسی کو اسلامک نظام اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن میں بھی ہے. وہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے آپس کے معاملے جو ہے وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. نبی علیہ السلام بھی کثرت رائے کو ترجیح دیتے تھے حلال کے دائرے میں. اور یہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں جی اسلام کے اندر ڈیموکریسی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ دوسری طرف ہے اور میرا ان سے اختلاف ہے. کس طرف ہے؟ یعنی مولوی والی سائڈ کے اوپر. مولوی والی سائڈ کے اوپر؟ جی جی ہاں. اچھا تو بات یہ ہے کہ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے دیکھی جائے گی، حرام کے لیے قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا جو قرارداد مقاصد کے اندر موجود ہے کہ آپ نے حرام کے معاملے میں قرآن و سنت کا فیصلہ کرنا ہے. حلال مثلا ہم نے افطار میں بریانی سرو کرنی ہے، چکن پلاؤ کرنا ہے یا چکن قورمہ کرنا ہے، اس میں آپ کثرت رائے کریں گے. ٹھیک. اور خنزیر کرنا ہے اس پہ کثرت رائے نہیں ہوگی، اس کے لیے آلریڈی اسلام نے بتا دیا یہ حرام ہے. تو کثرت رائے سے اسی کو محدثین کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جمہور محدثین کے ہاں یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے، جمہور محدثین کے ہاں یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے. اس اعتبار سے میں اسلامک ڈیموکریسی کہتا ہوں. وہ والی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کثرت رائے یہ فیصلہ کر دینا کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی والا معاملہ ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلش ہو جائے گا. اسلامک ڈیموکریسی میں ہے کہ اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچیوں کی عمر کے اعتبار سے، ان کے شعور کے اعتبار سے ان چیزوں کو کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور بنائیں. ٹھیک ہے. تاکہ کوئی جبری کسی کو اسلام میں داخل کر کے جس طرح سندھ میں ہوتا ہے اور وہ نکاح کے اندر گھسیڑ دیتے ہیں، یہ والے اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. کوئی لیکن آپ کی جو اسلامک سیکولرزم ہے اس میں ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ کوئی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب پھر وہی بات ہے کہ اب میں چونکہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں، پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے نا میں اسے سپورٹ کروں گا. پاکستان کا آئین سیکولر نہیں ہے. اچھا نہیں اسلامک ہے نا، وہ اسلامک جمہوریہ پاکستان نام کا. اچھا اب بات یہ جی ظاہر ہے اسلام تو پھر اچھا اب بات یہ کہ پاکستان میں اگر آپ رائے عامہ اس حوالے سے ہموار کرتے ہیں کہ کسی دوسرے بندے کو بھی کوئی عہدہ دیا جا سکتا ہے تو آپ کریں، لوگوں کو قائل کریں. ہم اپنے اعتبار سے قائل کریں گے اور اس وقت جو پریزنٹ ہے اس میں جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بٹ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے نا؟ نہیں میں یہ نہیں سمجھتا. تو پھر ہاں میں چونکہ اسلامک سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں جو ہماری کرٹیکل پوسٹیں ہیں نا ان کے اوپر مسلمان بیٹھے ہونے چاہیے. جی صاحب یہ سیکولرزم جب اسلامک سرکار اسلامک سیکولرزم میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس سے آگے جائیں گے نا جس طرح آپ ہمارے اٹامک انرجی کے دائرے میں کسی قادیانی کو جاب نہیں ملتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان میں جابز نہ ملیں یا ان کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے لیکن اپنے وہ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے سیکرٹ ہیں نا اسلامک گورنمنٹ کے ان کی پوسٹوں کے اوپر کوئی ایسے بندے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا سیکرٹ لیک ہو جائے. اور اسی چیز کو کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اسے مراد قطعاً یہ نہیں ہے
ان سے تو شادی بھی ہو سکتی ہے عورتوں کے ساتھ, آپ ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں. مراد یہ ہے ایسی چیز جس میں اسلامک حکومت یا کنٹری کا کوئی راز لیک ہو جائے. وہ آپ مجھے آپ کہیں کہ وہ مسلمان بھی کوئی کر سکتا ہے, تو وہ تو ظاہر منافق بھی کوئی ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس کے مطابق تو کل کو جس طرح بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس رہے, وہ انہوں نے چیف جسٹس تک تو نہیں پہنچے تھے, وہ نیچے ہی ہو گئے نہیں, لیکن انہوں نے وہ چیف جسٹس چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, تو یہ ذمہ داری ان کے پاس آئی. اگر وہ آئینی طور پہ ہے تو جب تک آئین میں موجود ہے ہم اس کو فالو کریں گے. اگر ہمارا اختلاف رائے ہے تو ہم رائے عامہ ہموار کریں گے. آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا اس کے مطابق تو پھر سینسٹیو کیسز بھی جو ہیں وہ نان مسلم کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ ججز سنیں ہی نا. ہاں, جو سینسٹیو کیسز اس طرح کے ہیں نا جو اسلام سے یا پاکستان کی وہ ان روٹ سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں کوشش کیا جائے کہ ایسے جج کو لایا جائے کہ جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو وہ والی لائن ہے. ہاں جی, ظاہر ہے جی. نہیں وہ والی لائن نہیں, وہ والے جملے بول کے میں بات کنوے کرنا. لیکن مجھے آپ کی بات سے یہ لگا کہ آپ کی سیکولرزم جو ہے نا وہ ایم این اے ایم پی اے منسٹر تک ہے, بلکہ شاید منسٹر بھی نہیں بنتی, منسٹر بھی نہیں ہے نا, عوامی لیول تک ہے. میں کہتا ہوں سب کو رائٹ ہونا چاہیے. نہیں, منسٹر کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا مجھے کرنا ہے, مطلب مجھے آپ نے نہ مسلمان چھوڑنا سیکولر چھوڑنا ہے. نہیں, میں تو دونوں سے گالیاں پڑوا دی. کچھ نہیں کہہ رہا میں, مجھے اس ٹاپک کو الگ سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی موضوع بدلیں, کوئی اور بات چلیں جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں, کیونکہ میں یہ پہلی دفعہ میں نے یہ اسلامک سیکولرزم کا کانسیپٹ, ظاہر اسلامک بینکنگ سن رہے تھے, اسلامک ڈیموکریسی سن رہے تھے, اسلامک تو ادھر سے کوئی نئی چیز تو لے کے جانی تھی. آپ پانی پی لیں پہلے. اسلامک سوشلزم تو میں نے سنی بھی تھی بھٹو صاحب کے دور سے, اسلامک سیکولرزم میں نے آج پہلی دفعہ سنی. سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں ہے اسلام.